آپ لوگوں نے ڈسکور کیا، آپ پولیس کا کام ہے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، وہ یہاں تک پہنچے، لیکن اس کے پس منظر میں بھی کوئی ایسی حقیقت ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا؟ لیکن یہ پس منظر میں تو یہی حقیقت ہے کہ ہماری جو عام معاشرے میں ناجائز رشتے جو قائم ہو رہے ہیں، اور یہ دوستیوں والے ذکر کر رہے ہیں آپ؟ دوستی کہہ لیں، یہ ناجائز رشتے ہیں، یہ جو ناجائز رشتے قائم ہو رہے ہیں، اس نے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا کر دیا، تباہ کر کے رکھ دیا، معاشرے کو برباد کر دیا۔ ہماری جو بنیادی قدریں تھیں وہ بالکل زمین دوز ہو گئی۔ آپ اس کے حق میں نہیں ہے کہ یہ ہوں؟ میں جی قطعی طور پہ دوستیاں جو ہیں، میں قطعی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے میں جرم کو پروان چڑھانے کی بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ جب ناجائز رشتے ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں، ہم دو بزرگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ باقی معاشرے کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ ماں باپوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ یہ میری بیٹی کا دوست ہے، یہ میرے بیٹے کی دوست ہے، مطلب یہ جملے ہمارے معاشرے میں کامن ہو گئے ہیں۔ بابر، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی بڑی ارلی ایج میں کہ ناجائز رشتے کیا ہوتے ہیں، اور معاشرے کو ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنا۔ اس خاتون نے یہ پلان کب سے شروع کیا ہوا تھا؟ دیکھیں جی، یہ پلاننگ شروع ہو جاتی ہے شادی پہ، اپنی شادی پہ؟ جی، جو اس کی شادی ہے اس شادی کے پیچھے اس کے ماں باپ کا ہاتھ تھا کہ اس بابے سے شادی کی جائے۔ 65 ایئرز اولڈ، تب یہ 60 سال کا تھا، 60 سال کا ہوگا، 59 کا تھا، اور یہ لڑکی 16 سال کی تھی۔ او شاباش ہے۔ تو یہ شادی کی ہی اس لیے گئی، 5 ایکڑ زمین اس بچی کے نام لگوا کے تو یہ شادی کر دی، مہر کے طور پہ، مہر کے طور پہ، اور انتظار ہونے لگا اس وقت کا۔ تو اس کا کیا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اس لڑکی کا خاندان بھی اس سارے جرم میں شامل ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، ڈیفینیٹلی۔ اس کے ماں باپ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس سارے اغوا برائے تاوان کے معاملے میں بھی اس کے پورے سپورٹر ہیں۔ اس بچے کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں، اس بچے کو اپنے گھر میں 2-3 دن کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ جو کڈنیپڈ بچہ ہے، جو کڈنیپڈ بچہ ہے، جو اغوا ہوا بچہ، اس کو وہ اسی میوش کے گھر میں جہاں پہ یہ سو کالڈ دوست، یہ جو ناجائز رشتہ تھا، اس ناجائز رشتے کو بھی انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے لیے ایک علیحدہ بیڈ روم بنایا ہوا تھا جو وہاں جا کے اپنی زندگی کے بےہودہ پل گزارتا تھا۔ او شاباش ہے۔ تو وہ بالکل برابر کے شریک ہیں، اور اس کا آغاز جو ہے وہ بہت جلد پیسہ حاصل کرنے کے لیے کیا یہ پرزیوم کرنا ٹھیک ہے کہ انہوں نے پیسے لینے کے بعد بچے کو الٹیمیٹلی مار دینا تھا؟ دیکھیں، شاید یہ بچے کو الٹیمیٹلی مار دیتے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا ایسی صورت میں کہ جب یہ سب لوگ اوپن ہو چکے تھے۔ وہ ایسا تب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ پہچانا جائے اور وہ اپنی پہچان چھپانے کے لیے ایسی گھنونی حرکت کر دیتا ہے۔ یہ بچہ انہوں نے بیچ دینا تھا، آگے بیچ دینا تھا۔ جی، یہ بچہ انہوں نے سندھ لے جا کے بیچ دینا تھا، تاوان کی رقم بھی وصول کر لینی تھی، اور اس بچے نے واپس نہیں جانا تھا۔ اچھا، یہ میرا پرزمپشن ٹھیک ہے کہ یہ جب اپنے اس دوست کے ساتھ چلی جاتی پاکستان چھوڑ کے، یا کچھ بھی ہو جاتا، تو یہ اپنے بچے بھی پیچھے چھوڑ جاتی؟ ڈیفینیٹلی جی، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر ماں کا کوئی جذبہ، انسان کا جذبہ بھی نہیں ہے، ماں کا، انسانیت کا جذبہ موجود نہیں۔ ماں تو، اور پھر جس رشتے میں یہ گئی تھی نانی، وہ کتنا متبرک رشتہ ہے، کتنا متبرک، کتنا مقدس رشتہ ہے۔ کتنے ایک دفعہ آپ کے سامنے سے ایسا کیس آیا کہ ماں باپ اپنی 16 سال کی بیٹی کو ایک 60 سال کے آدمی کے ساتھ پلانٹ کریں، پھر 6-7 سال انتظار کریں، پھر اس کو کیش کریں؟ یہ بڑا لمبا عرصہ ہے ایک کرمنل ایکٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، جو لالچ ہے، جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو انہوں نے آغاز سے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ایک بالکل نکارہ سے لوگ، جو یہ رکشہ وکشہ چلانے والے، وہ 5 ایکڑ زمین کے مالک بن جاتے ہیں اپنی بیٹی دے کے، اور پھر فائنلی وہ جو ان 7 سالوں میں جو انہوں نے لوٹا ہے، جس طریقے سے اس 65 سالہ بوڑھے کو انہوں نے بے وقوف بنا کے، اس کو مختلف نوجوانی کے خواب دکھا کے، تو یہ اسے لوٹتے رہے۔ یہ میڈیکیشنز بھی کرتی تھی اس کی، اللہ، اس کی والدہ جو تھی وہ اس کے لیے بڑے کشتے وشتے بنا کے بھجوایا کرتی۔ تو یہ بڑا گھنونا کھیل کھیلا گیا ہے۔ یہ عام عطا کی پہلی بیوی بھی یہیں پر تھی؟ جی، اس کو فالج ہو گیا تھا، اس کو فالج تھا، وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ شادی مطلب کرنے میں کیا برائی؟ بالکل ایک اسلامی اصول کے مطابق بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ بالکل ایک بےجوڑ رشتہ ہے جس کا انجام میں نے تو کم از کم اپنی اس پریکٹیکل لائف میں یہی دیکھا ہے کہ یہ میں کیا ازیوم کروں کہ یہ اس نے شادی کی، اور یہ جو لڑکا تھا اس کا دوست، مبینہ طور پہ یہ دوست بھی اس کا شروع سے ہی تھا؟ یہ دوست اس کے بھائی کا دوست ہے،
میرے مولا، یہ خاتون جو ہے اس کا جو بھائی ہے جاوید، یہ اس کا دوست ہے. یہ حرام جو میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا، یہ جو بیہودہ رشتہ ہے، یہ جو غلیظ رشتہ ہے، یہ جو حرام کی جو یہ ساری صورتحال بن رہی ہے، یہ اس بھائی کی دوستی کے نتیجے میں ہے کہ یہ گھر میں آتا ہے. اس کا مطلب بھائی کو بھی پتہ ہے، بھائی کے دوست کو بھی شامل کیا، اس کے ایک ساتھ ہمارے رومانس معاشرے چل کی رہا ہے. بہت بڑی برائی ہے جی. میں اس کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ معاشرے میں ایک مڈل سے نیچے کلاس جا رہی ہے، وہ اپنے گھر میں اگر کوئی مٹھائی لے کے آ جائے، کوئی فروٹ لے کے آ جائے، یا کچھ بہتر حالات ہوں اس شخص کے، تو وہ وی آئی پی بن جاتا ہے. پھر گھر کی خواتین جو ہیں وہ اس کو بڑے عزت اور احترام سے اپنے ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم سے بیڈ روم میں منتقل کر دیتی ہیں، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں. تو یہ شہباز کے معاملے میں بھی یہی ہوا. یہ کرمنل تھا، اس کے پاس پیسے ہوتے تھے. جاوید دوست تھا، جاوید کی وجہ سے یہ گھر میں آتا تھا، کچھ چیزیں، کچھ تحائف، گھر کے کچھ اور لوازمات جو ضروریات زندگی ہوتے ہیں، وہ یہ ان کو دیتا تھا. اور یہ بابر امان، خدا کی قسم میری آواز بند ہو گئی اور میرا انگوٹھا کانپ رہا تھا جب یہ آپ سنا رہے تھے بات، کہ یہ معاشرہ اس طرف جا چکا ہوا ہے. جی جا چکا ہے، بلکہ ہم اب واپسی کے راستے نہیں رہے. ہمارے پاس ایسا بہت سارا ماحول پیدا ہو چکا ہے، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ کرائم کو، اس قسم کے جرم کو، اس قسم کی حرام کارروائیوں کو سپورٹ کیا جانے لگا. کتنا عرصہ ہوگا آپ کو سی آئی اے میں؟ مجھے سی آئی اے میں تو جی یہ میری 3rd ٹائم ہے. بہت ارلی میں بھی میں سی آئی اے میں رہا ہوں. ابھی مجھے کچھ ٹوٹل کتنی جاب ہے آپ کی؟ میری سی آئی اے کی کل ملا جلا کے کچھ 7 ایئرس. 7 سال. اس سے پہلے آپ؟ میں مختلف پولیس اسٹیشنز میں ایس ایچ او رہا ہوں، انچارج انویسٹیگیشن. 20-25 سال کا تجربہ ہے جی الحمدللہ. میرے پاس بڑا پولیس کے معاملے میں بہت وسیع تجربہ. میں یہ بات نا ہاتھ جوڑ کے نا تمام مہمانوں کی اجازت کے بغیر یہ بات ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بابر امان جو انچارج سی آئی اے اس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں نا، یہ بات کہتے ہوئے خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ شرم سے ہمیں مر کیوں نہیں جانا چاہیے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہمیں شرم، میں انشاءاللہ بھی نہ تنزن استعمال کر رہا ہوں، نہ ہمیں شرم آنی ہے، نہ ہم نے مرنا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے نا کسی کو، تو کہا جاتا ہے کہ آپ پچھلی نسل ہیں، آپ فلانا ہیں، اب دنیا چینج ہو گئی ہے، اب موبائل آ گیا ہے، اب یہ کرنا ہے. یہ دونوں باتیں کتنی اہم ہیں کہ یہ جو دوستیوں کے رشتے ہیں یہ بے شرم رشتے ہیں. لیکن بہرحال میں کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا، گھر میں کوئی مالدار آ جائے اور کوئی چیز لے کر آ جائے تو میں جملے کو کس طرح سے نرم کر کے کہوں کہ ہم اپنے سارے محرم رشتوں کو ان کے آگے مہمان نوازی کے دائرے میں لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں، جیسے کہ پھل فروٹ یا چائے ہم نے کسی کو پیش کرنی ہے. اور پھر رشتوں کے وہاں سے جو ناجائز تعلقات پیش آتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نکاح میں بیوی ہو، اپنے اس کے 2 بچے ہوں، نانی وہ ہو، اور کرے وہ کڈنیپ، اور کروائے وہ کڈنیپ کس سے؟ بھائی کے دوست سے. میں حلفاً کہتا ہوں، اور اپنے تمام دوستوں کو اور ان کی بہنوں کو یاد کر کے خدا کی قسم، میں اس زمانے سے جب ہم سمجھتے تھے شاہ صاحب کہ دوست کی بہن آپ کی بہن ہے، دوست کی ماں آپ کی ماں ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ سوچ سکنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے تھے.